فواد صاحب، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر معیشت نے بہت تنزلی دیکھی ہے، اکنامک کرائسس آئے ہیں، میکسیکو ہے، گریس ہے، ارجنٹینا ہے، بٹ وہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے آپ کو ریفارمرز نظر آتے ہیں جنہوں نے ان کی ممالک کی اکانومی کو جو ہے وہ سیدھا بھی کیا ہے. اگر ٹرکی میں ہی دیکھ لیں آپ کو کمال درویش نظر آئیں گے، ترک دوزال نظر آئیں گے، اسی طریقے سے برازیل کے اندر ہے، ارجنٹینا میں ریفارمرز آئے. پاکستان کی جب آپ اکانومی کو ریسٹرکچر کرنے کی، ریفارمز لانے کی بات کرتے ہیں، کسی ریفارمر کا نام ذہن میں آتا ہے یا صرف ڈار صاحب ہی؟ نہیں، میری تو بڑی کلیئر پوزیشن ہے جی اس پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا دور تھا میاں نواز شریف کا 90 سے 93 تک کا، وہ اکلوتا شاید ہمارا دور ہے جس میں اس ریفارم کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز ان لائن اینڈ ان سنک ود ویئر دا ورلڈ واز گوئنگ ایٹ ٹائم. انفیکٹ ہم اس ریجن میں اس وقت ریفارم میں سب سے آگے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دور آیا، اور اس کے بعد جب اسٹیبلٹی آئی بھی تو وہ ریفارم کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوئی، اور پھر اس میں ان کے اپنے بھی ایک چھوٹا دور حکومت اور ایک بڑا دوسرے دور حکومت میں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیوسلی چلتی رہی. لیکن جس کورس کو ہم نے 90 سے 93 تک اڈاپٹ کیا تھا، اور اس ایشو پہ میں کسی بھی جگہ بیٹھ کے ڈیبیٹ بھی کرنے کو تیار ہوں، اگر ہم اس کورس کو فالو کرتے، اگر ہم اسٹیڈ فاسٹلی پرائیویٹائزیشن کے اس پروسیس کو کنٹینیو کرتے، تو شاید آج ہم ان معاشی مشکلات کا شکار نہ ہوتے جو ہم نے کی. اسی طرح 2013 سے 18 تک میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس حکومت نے اپنا 100% پوٹینشیل اچیو کیا یا پاکستان کے 100% پوٹینشیل کو اچیو کیا. میں جب خود ایمانداری سے اور سنجیدگی سے بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید 1/4 یا شاید 5واں حصہ پاکستان کے اور سی پیک کے پوٹینشیل کا اچیو کیا. لیکن اس کے باوجود اگر کمپیریبل لیول پہ دیکھا جائے گا تو شاید وہ کام بہت بہتر تھا ان کمپیریزن ٹو دا ادر گورنمنٹس. پوٹینشیل کے مطابق نہیں تھا، لیکن اس میں ریفارم کا ایلیمنٹ کم تھا. ون ہیز ٹو بی ویری آنیسٹ when one is evaluating, because اس سے آپ نے سیکھنا اور آگے چلنا. موسٹلی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہمارے جی ریفارم کو پاکستان میں اس وقت ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا تمام تر ریفارم، اس میں خالی اکنامک ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل اور سوشل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، اس میں بیوروکریٹک ریفارم کی بھی ضرورت ہے، اس میں انسٹیٹیوشنل براڈ اکراس دا روڈ تمام انسٹیٹیوشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے انفارچونیٹلی آج آپ کو کوئی بڑے لیڈرز آپ کے سامنے نہیں ہیں. یہ بھی آنیسٹلی ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. لیکن پھر یہ ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ اس طرح کی ایڈورسٹی سے ہی اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں. تو ایز لانگ ایز وی کین آئیڈینٹیفائی دا فالٹس کریکٹلی، اپنی غلطیوں کا ٹھیک، تو ایسے لوگوں کو پھر اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں. دیٹ از another problem. ملنی چاہیے. دیکھیں اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ان لوگوں کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے. لیکن مجھے جو تھوڑی سی اس میں جو آپ یہ سمجھے نا لائٹنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جو نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہماری جو اکیڈیمیا ہے اس کا عمل دخل ہماری معاشی پالیسیوں میں اور پبلک نیریٹو میں بڑھا ہے. اور یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے بیسک اکنامک ریفارم کا کہ جو لوگ ایکیڈیمک نالج رکھتے ہیں وہ پھر پریکٹیشنرز کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس سے وہ ریفارم کا روڈ میپ نکلتا ہے جو درست بھی ہوتا ہے، جس کے پیچھے علم کی طاقت بھی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ پھر عمل کی قوت بھی ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کا. کیونکہ ایکیڈیمک نالج رکھنا ایک اور بات ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن کی فیز میں لے جانا ایک اور بات ہے. یہ ایبلٹی ہونا کہ آپ اس پہ عمل درآمد کرا سکیں وہ ایک اور بات ہے. تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ وہ جل کرنا ہم شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.